جو نوافل میں ہے جس کی بڑی فضیلت ہے وہ نماز صلاۃ الضحیٰ. اب بہت سے لوگ پریشان ہوں گے اب یہ کون سی نئی نماز صلاۃ الضحیٰ. صلاۃ الضحیٰ ہمارے علاقے میں الگ الگ ناموں سے پہچانی جاتی ہے، جس کو یا تو اشراق کہتے ہیں، یا تو چاشت کہتے ہیں، یا تو اوابین کہتے ہیں. یہ نماز ایک ہی ہے، اس کے نام تین ہیں. نماز کو کہتے ہیں عربی میں صلاۃ الضحیٰ، ظہر نہیں ضحیٰ. ٹھیک، یہ نماز کیا ہے اور کب پڑھی جائے؟ تو اگر صلاۃ الضحیٰ بالکل سورج نکلتے ہی پڑھی جائے، طلوع آفتاب کے فوراً بعد پڑھی جائے، تو اس نماز کو اشراق کہا جاتا ہے. صلاۃ الضحیٰ کو سورج نکلتے ہی اگر پڑھا جائے فوراً، اس کو کہتے ہیں اشراق. تو مسجدوں میں لکھا ہوتا ہے اشراق کا وقت. اور اشراق کا وقت یاد رکھیے، فجر کے بعد سے اشراق کے وقت تک کوئی نماز ہو بھی نہیں سکتی، کہ تو وہ 20 منٹ طلوع آفتاب کے ہوتے ہیں. تو 6 بجے اگر طلوع آفتاب ہے تو 6:22 کو اشراق شروع ہوتی، یا 20 منٹ کا آپ کم از کم فرق لے لیں ہمارے علاقوں کے اعتبار سے. ٹھیک، تو صلاۃ الضحیٰ کو اگر آپ اول وقت میں پڑھے سب سے، تو یہ کہلاتی ہے اشراق. اس کی تعداد رکعتیں یاد رکھیے 2 سے لے کر 8 تک ہے. آپ اس کو مکمل 8 رکعت تک پڑھ سکتے ہیں. یاد رکھیے رسول اللہ نے اس سے زیادہ نہیں پڑھی صلاۃ الضحیٰ. تو اگر آپ فوراً سورج نکلتے ہی پڑھتے 2 رکعت کر کے پڑھی، کم از کم 4 پڑھنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ 8 کہتے ہیں لوگ. تو کوشش کیجیے اگر آپ ایک سلام سے پڑھ رہے ہیں تو پھر 4 رکعت پڑھیے. اگر وہ 4 رکعتیں پڑھنا چاہتے ہیں ایک ساتھ، بہتر ہے کہ آپ 2 کر کے پڑھیں، اس میں زیادہ انشاءاللہ عزیز. یہ بھی بہرحال 4 رکعت میں ہر نوافل میں، لیکن سنت یہ ہے رسول اللہ نے عموماً نوافل کو 2 کر کے ہی پڑھا ہے. تو کوشش کیجیے 2 کر کے پڑھیں. تو 4 رکعت یہ زیادہ زیادہ 8 پڑھیے. تو فوراً سورج نکلتے پڑھے تو یہ نماز کہلاتی ہے اشراق. سورج نکلنے کے تھوڑی دیر بعد اگر آپ پڑھیں تو اس کو کہتے ہیں چاشت. اور سورج اتنا اوپر آ جائے کہ زمین گرم ہو جائے، تپش شروع ہو جائے، تو اس وقت جو پڑھی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں اوابین. ٹھیک، بہت سے لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ چاشت یا جو ہے نماز یا اوابین کے تعلق سے کہ یہ مغرب کے بعد ہوتی ہے. درست نہیں، یہ فجر کے بعد ہی ہے. یاد رکھیں ظہر سے پہلے. اور یہ نماز آپ کو زوال سے پہلے پڑھنا ہے. اشراق کہلائیں گی جب سورج نکلتے پڑھیں گے، بیچ میں کبھی پڑھیں گے تو چاشت. اور سورج جب ایسی بلندی پر آ جائے کہ گرم ہونا شروع ہو جائے زمین، اس کو کہتے ہیں اوابین. جب پڑھے جائیں اوابین کہتے ہیں. یہ اونٹوں کے بچے ہوتے ہیں جو کیا کرتے ہیں، صبح چونکہ رات میں بہت سردی ہوتی ہے، جو ہی سورج نکلتا ہے تو اونٹ کا بچہ کیا کرتا ہے، جب سورج نکلنا شروع ہوتا ہے جا کر ریت پر کھڑا ہو جاتا ہے. اور جب تک کھڑا ہوتا ہے جب تک کہ اس کو اتنی دھوپ نہ ملے کہ اس کے پیر گرم ہونے لگے. جب اس کے پیر گرم ہونے لگتے تو لوٹ کر اپنی ماں کے پاس بھاگتا ہے. اس کو کہتا ہے اواب، پلٹنے والا. تو اونٹ کا بچہ پلٹ کر بھاگتا ہے اپنی ماں کے پاس کہ اب بہت گرم ہو گیا. اب ظاہر سی بات ہے ریت کو گرم ہونے اور اونٹ کے بچے کے کھر گرم ہونے کے لیے سورج اونچا ہونا ضروری ہے، اوپر آ جانا ضروری ہے، تبھی تو وہ تپش ہوں گی. جس کو ہمارے علاقے میں ہم کہیں گے 10 بجنا یا 11 بجنا، جب تپش دھوپ کی ہو جاتی ہے. اس کے بعد تو پھر زوال یاد رکھیے 11:30 ہوگا تو پھر تو زوال، پھر ہو گیا ٹائم ختم. تو آپ اس کو فجر کے بعد سے مطلب طلوع آفتاب سے لے کر زوال کے بیچ میں پڑھ سکتے ہیں. اول وقت میں پڑھی جائے تو اشراق، بیچ میں کبھی پڑھی جائے تو چاشت، اور آخر وقت میں 10:30-11 کے وقت تو یہ ہو جائے گا اوابین. اس کی رکعتیں یاد رکھیے 8 ہے زیادہ سے زیادہ. ٹھیک، آپ 4 کر کے 2 بار پڑھیں، یا پھر 2 کر کے آپ جو 4 اور یہ 8 تک آپ زیادہ سے زیادہ پڑھ سکتے. تو یہ رہا تیسری نفل نماز جس کا ہم اہتمام کر سکتے ہیں. اور تینوں ایک میں آگے بہرحال چاشت، اوابین اور جو ہے اشراق. تو یہ بھائی نے کہا کہ میں نے حدیث میں کہا کہ 4 رکعت اشراق کی اور 4 ظہر سے پہلے کی جو پڑھیں گا وہ جنت میں جائیں گا. تو اشراق کی نماز جو ہے اصل جس کو اشراق، چاشت اور اوابین کہتے ہیں، اس نماز کو عربی زبان میں کہتے ہیں صلاۃ الضحیٰ. ظہر نہیں ہے، ضحیٰ، صلاۃ الضحیٰ. یہ نماز سورج نکلنے کے بعد سے لے کر زوال سے پہلے تک پڑھی جا سکتی ہے. سورج نکلنے کے بعد سے لے کر زوال تک، ظہر کے پہلے تک پڑھی جا سکتی ہے. اس نماز کے نام الگ الگ وقتوں میں پڑھنے سے بدلتے جاتے ہیں. اشراق وہ جو سورج نکلتے ہی پڑھی جائے، چاشت اس کے بعد، اور اوابین ایسے وقت پڑھنا کہ سورج اتنے تیز ہو جائے کہ جس سے اونٹ کے بچے ان کے کھر گرم ہونے سے واپس اپنی ماں کی طرف بھاگے. اواب کہتے پلٹنے والے کو. ٹھیک، بہرحال ویسے ہو جائے اس وقت کو پڑھنا. لہٰذا یہ نماز کو 2 کر کے پڑھ سکتے، کم از کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعت. صلاۃ الضحیٰ کم از کم 2، زیادہ سے زیادہ 8 رکعت. حدیث میں آ رہا ہے کہ 2 نہیں 4 پڑھے. اس کا مطلب یہ کہ 2 پھر 2، زیادہ زیادہ پڑھنا ہے تو اور 2 مطلب 8. لہذا جو 4 بھی پڑھے اس کے لیے ہے، جو زائد پڑھنا چاہے تو 8 تک پڑھ سکتا ہے. اور اس کی رکعتیں 2 کر کے ہیں، تو 2 پڑھے پھر 4 پڑھے. اگر کوئی صرف 2 پڑھتا ہے تو اشراق تو ہو جائیں گے،
لیکن ثواب میں شامل ہونا ہے تو 4 پڑھنا پڑے گا ڈیلی کم از کم. 4 سے مور بھی آپ جا سکتے ہیں، اس لیے کہ 8 تک یہ رکعتیں ثابت ہے، تو آپ 2 کر کے اس کو پڑھ سکتے ہیں. تو 4 تو کم از کم پڑھنا ہے. اگر وہ حدیث کے تحت جانا ہے، وقت نہیں ہے تو آپ 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، اس لیے کہ اس کا ثواب تو ملے گا، لیکن وہ ثواب کے مستحق ہونے کے لیے یہ 4 اور ظہر کی 4 کو لگاتار پڑھتے رہنا. شکریہ. جس طرح سے پچھلی مرتبہ ہم نے نماز کے تعلق سے کچھ غلط فہمیاں اور اس کے بارے میں سجدہ سہو اور اس کے تمام چیزیں، اس کا طریقہ ہم نے دیکھا تھا، آج انشاءاللہ عزیز پھر ایک نماز سے متعلق ہی جو ہے ایک کڑی رکھنے کی آپ کے سامنے کوشش کروں گا. اور انشاءاللہ عزیز نماز با جماعت، اس کی اہمیت، اس کی فرضیت اور واجبیت، اور اس کو چھوڑنے والوں کا کیا انجام ہوگا، اور کچھ اس کے تعلق سے انشاءاللہ عزیز مسائل رکھنے کی میں جو ہے کوشش کروں گا کہ نماز با جماعت کے لیے جاتے وقت کی کچھ باتیں، جانے کے بعد کی کچھ باتیں. تو یہ تمام باتیں انشاءاللہ مختصر سے اس وقت میں رکھنے کی کوشش کروں گا، تاکہ بہت سی مرتبہ لوگ اس عنوان سے متعلق سوال کرتے ہیں کہ 2 لوگ ہو تو جماعت کیسی ہوں گی، جماعت کے لیے جانے کا کیا معاملہ ہے، گھر میں پڑھ لے تو اس میں کیا مسئلہ ہو جائے گا، کچھ جگہ فجر کی نماز بہت تاخیر سے ہوتی ہے تو کیا ہم اپنے گھر میں جماعت بنا لے تو اس کا کیا مسئلہ ہوگا. اس طرح کی بہت ساری باتیں لوگ کہتے ہیں، اور امت مسلمہ کی اجتماعیت سے یہ سب باتوں کی بنیاد پر یا لا علمی کی بنیاد پر بہت ساری بار جو ہے ہم کٹ بھی جاتے ہیں اندر کی. تو آئیے کچھ باتیں آج آپ کے سامنے میں جو ہے جماعت جو ہے نماز جماعت سے پڑھنے کی جو فضیلت اور چھوڑنے کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں، یا کیسی وعیدیں اس کے تعلق سے وہ رکھنے کی جو ہے کوشش کروں گا. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اسلام میں جتنے بھی فرائض ہیں، اگر آپ ان فرائض کو دیکھیں تو یہ باجماعت ہے. جیسا کہ توحید اگر چھوڑ دے، مطلب جو لوگ ایمان لاتے ہیں، شہادت دیتے ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہوتا ہے، انفرادیت میں ہوتا ہے. اس کے علاوہ جتنے اعمال، نماز اجتماعیت میں ہوتی، ٹھیک ہے. اسی طرح جو روزہ اجتماعیت میں ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایک جماعت یہ مہینے روزہ رکھے، اگلی جماعت وہ مہینے روزہ رکھے، اگلی جماعت یہ مہینے روزہ رکھے، تاکہ مختلف دنوں میں روزے چلتے رہیں، ایسا بھی نہیں. اسی طرح جو ہے زکوٰۃ اجتماعیت کا نظم ہے، بیت المال میں زکوٰۃ جمع ہوں گی. حج اجتماعیت کا نظم ہے کہ تمام لوگ حج ایک ساتھ کرتے ہیں، حج کے لیے بھی کوئی وقت نہیں کہ 15 دن بعد ان کا وقت، 15 دن بعد ان کے بعد 15 دن بعد ان کا وقت، ایک ہی ہے. تو اسلام میں جماعت کے بغیر مسلمان کا تصور نہیں ہے اندر کی. اسی طرح نماز جو کہ ارکان اسلام میں دوسرا رکن ہے، شہادت کے بعد دوسری اہم جو ہے عبادت ہے، فرائض میں سے دوسرا فریضہ ہے، اس کے تعلق سے بھی یاد رکھیں اسے اجتماعیت میں ہمیں کرنا ہے، انفرادیت میں نہیں کرنا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم با جماعت نماز کے حکم دیتے ہیں. اللہ رب العزت کئی مرتبہ قرآن میں وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ایک جگہ کہا کہ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. تو ظاہر سی بات ہے رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، مطلب رکوع نماز کے اندر ایک اس کا رکن ہے. جب نماز ہم پڑھتے ہیں تو رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، مطلب اجتماعیت میں نظم ہوگا، ہے نا. اسی طرح کہیں کہا کہ جب تم لوگ جو ہے جنگ میں ہو، جہاد پر ہو، تو ایک جماعت پہلے امام کے ساتھ کھڑی ہو جائے اور دوسری جماعت حفاظت کے لیے کھڑی ہو. تو گویا میدان جنگ میں بھی ہے اور ایک ساتھ لوگ نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو آدھے آدھے پڑھ رہے ہیں کہ ایک جماعت نماز میں لگی ہے، دوسری جماعت حفاظت میں لگی ہے نا. تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم، قرآن کے احکامات سے ہی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں یہ چیز بھی اجتماعیت میں کرنا ہے. اور نماز با جماعت کا جو ہے ہر مسلمان کو اسلام نے حکم دیا، ہر مسلمان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم جب بھی نماز پڑھیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھے. یاد رکھیں اجتماعیت اس معاملے میں قائم کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث اس طرح سے ہے، اور یہ حدیث جو ہے ابو داؤد کی سنن نسائی میں آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس شہر یا دیہاتی آبادی میں 3 شخص رہتے ہو، مطلب جس جگہ چاہے دیہات ہو چاہے شہر ہو، اگر 3 مسلمان رہتے ہیں، ٹھیک، جس شہر یا جس دیہات میں 3 مسلمان رہتے ہو اور ان میں جماعت کا نظم نہ ہو، اور اگر یہ جماعت سے نماز نہ پڑھتے ہو، کوئی جماعت کا نظم نہ ہو، تو آپ فرماتے اور کہتے نہ ہو، تو ان پر شیطان غالب آ جاتا ہے. تو ان لوگوں پر کیا ہوگا؟ پھر ان لوگوں پر جو 3 ہو یا اس سے زیادہ کوانٹٹی ہو جائے اور وہ جماعتی نظم قائم نہ کرے نماز اور دیگر چیزوں میں، تو شیطان ان پر غالب آ جاتا ہے. اور پھر آپ فرماتے لہٰذا جماعت قائم کرو، کیونکہ بھیڑیا ریوڑ سے الگ رہنے والی بکری کو جو ہے یہ بھیڑ کو کھا جاتا ہے. بھیڑیا بکری ریوڑ سے اپنے گروپ سے الگ ہو جاتی ہے، جماعت سے الگ ہو جاتی ہے، اس کو اچک لیتا ہے. تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا خوف بتایا
کہ اگر ہم جماعت سے نہیں نماز قائم کریں گے اور جس دیہات اور جس بستی میں 3 مسلمان ہو جائے اور اس کے بعد یہ عمل نہ ہو کہ وہ جماعت قائم نہ کرے، جماعتی نظم قائم نہ کرے، تو ایسی جگہ پھر شیطان آ جائیں گا اور شیطان جو ہے پھر اچک لیں گا۔ اور آپ نے وضاحت کی کہ جس طرح سے جو بھیڑ یا بکری، ریوڑ سمجھتے نا، پورا گروپ میں چلتی، جتھے میں چلتی ہے، الگ ہوتی ہے، بھیڑیا اسی پہ حملہ کرتا ہے، چونکہ پورے بکریوں پہ حملہ نہیں کرتا اور بیچ میں آ کے کبھی حملہ نہیں کرتا ہے، تو کہا بھیڑیا ایسی ہی بھیڑ پہ حملہ کرتا ہے جو ریوڑ سے، گروپ سے الگ ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا یہاں بجماعت نماز کی اہمیت بتائی جا رہی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو شیطان ان لوگوں پر، اس بستی والوں پر، اس شہر والوں پر غالب آ جائیں گا اور ان کو جو ہے وہ بکھیر دیں گا، یاد رکھیے، مطلب اللہ کی اطاعت اور اس کی بندگی سے دور کر دیں گا۔ تو یہاں پتہ چل رہا ہے بجماعت نماز کی کیا اہمیت ہے۔ اسی طرح دوسری ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، یہ روایت جو صحیح بخاری کی ہے، روایت کے الفاظ سننے کتنے سخت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں کہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے ایسا ارادہ کیا کہ ایک مرتبہ لکڑیاں جمع کروں اور اذان دینے لگاؤں، جب اذان ہو جائے تو کسی اور کو نماز کے لیے آگے بڑھا دوں، جب وہ نماز شروع کر دے تو پھر میں بستی اور شہر میں نکلوں اور ان تمام لوگوں کے گھر کو آگ لگا دوں جو بنا کسی عذر کے وجہ کے گھر میں جو ہے نماز پڑھتے ہیں۔ میرا دل چاہا کہ ایک مرتبہ جو ہے میں لکڑیاں جمع کروں اور اذان دینے لگاؤں اور خود نہ نماز پڑھاتے ہوئے کسی اور کو اپنے جگہ مصلی پہ کھڑا کر دوں اور پھر نکلوں اور نکل کے ان لوگوں کے گھر کو آگ لگا دوں جو بنا کسی وجہ کے عذر کے جو ہے وہ نماز با جماعت میں شریک نہیں ہوتے، بس ان کے گھروں کو جلا دوں۔ مسند احمد کی روایت میں اضافی الفاظ ہے، اگر مجھے چھوٹے بچوں کا اور عورتوں کا خوف نہ ہوتا تو میں ان کے گھر جلا دیتا۔ اگر مجھے اس میں عورتیں، چونکہ عورتوں کو بجماعت نماز فرض نہیں ہے، بچوں کے اوپر عبادت فرض نہیں جب تک وہ بالغ نہیں ہوتے، تو اگر مجھے عورتوں اور بچوں کی فکر نہ ہوتی تو میں ان کے گھر جلا دیتا۔ تو کتنی اہمیت بتائی جا رہی بجماعت نماز کی، سمجھ میں آ رہی ہے، بجماعت رہنے کی ہر معاملے میں۔ اور نماز، اور چونکہ نماز ایک ایسا رکن ہے جو ہر روز 5 وقت ہوتا ہے، زکوٰۃ تو سال میں ایک بار ہے، حج زندگی میں ایک بار ہے، لیکن یہ تو روز ہو رہا ہے یہ عمل۔ زکوٰۃ سال میں ایک بار ہے، ٹھیک، روزہ سال میں ایک بار، لیکن یہ روز ہوتا ہے۔ اگر یہاں اجتماعیت ہماری ہوں گی تو بہت سارے اس کے فائدے ہوں گے، اور اس بات کی گواہی آپ بھی دیں گے اور میں بھی دیتا ہوں۔ اجتماعیت کے فائدے تو اپنی جگہ ہے ہی، اجتماعیت میں رہنا، لوگوں کے ساتھ رہنے کے بہت سے بینیفٹس یاد رکھیں، ٹھیک۔ اور یہاں شریعت کا حکم بھی ہے، تو کتنا اہم حکم ہے کہ گھر جلا دینا۔ اسی سے علماء لکھتے ہیں کہ نماز با جماعت یہ واجب اور فرض ہے، یاد رکھیں، با جماعت پڑھنا واجب اور فرض ہے، سوائے شرعی عذر کے، سوائے مجبوریوں کے، سوائے مسجد نہ ہو کسی علاقے میں، مسلمان ہے لیکن مسجد نہیں ہے، سوائے اس کے کہ آپ کی صحت ساتھ نہ دے، حالات ساتھ نہ دے، یہ ایک الگ چیز ہے، یہ عذر ہے، مجبوریاں ہیں، ایکسیپشنل کیسز ہیں، ٹھیک۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، ایک نابینا صحابی جن کا نام ام مکتوم آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، ام مکتوم، وہ آئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک نابینا انسان ہوں، یہ نابینا تھے، اندھے تھے، میں ایک نابینا انسان ہوں اور مسجد آنا میرے لیے مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہ مجھے ہر بار کوئی لے کر آنے والا نہیں ہوتا ہے۔ وہ نابینا تھے اور نابینا انسان کو ظاہر سے چلنے میں بہت تکلیف ہوتی ہے، تو کہا مجھے ہر بار کوئی انسان نہیں ملتا جو مجھے پکڑ کر مسجد تک لا کر چھوڑ دے، تو لہٰذا کیا میں اپنی نمازیں گھر پر پڑھ لوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک، تو اپنی نمازیں گھر پر پڑھ لو۔ جب وہ جانے لگے تو راوی کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پلٹے اور کہا کہ تم 1 منٹ رکو، ذرا ٹھہرو۔ وہ ٹھہر گئے، ٹھہرنے کے بعد ان سے کہا کیا تمہیں اذان کی آواز سنائی دیتی ہے؟ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاں مجھے اذان کی آواز سنائی دیتی ہے۔ تو کہا اگر اذان کی آواز سنائی دیتی ہے تو پھر میں تمہیں حکم نہیں دے سکتا ہوں گھر پر نماز پڑھنے کا، تم کو مسجد آنا ہی پڑے گا۔ اگر اذان کی آواز آتی ہے تو میں تمہیں حکم نہیں دے سکتا ہوں گھر میں پڑھنے کا، تمہیں مسجد آنا پڑے گا۔ تو اندازہ لگائیے نماز با جماعت کی کیا اہمیت ہے کہ ایک نابینا بھی اس سے ایکسیپشنل نہیں ہے، جس کو کتنا بڑا عذر ہوتا ہے دکھتا ہی نہیں۔ تو کہ اگر اذان کی آواز آتی ہے تو کسی نہ کسی کے ساتھ تم کو آنا پڑے گا، میں تم کو چھوٹ نہیں دے سکتا ہوں اس کی۔
ایک آدمی کو ایکسپشنلی چھوٹ دیتے آپ سب کے لیے ہو جاتی ہے نا. اذان کی اگر آواز آتی ہے تو اسی سے علماء یہ مسئلہ اخذ کرتے ہیں کہ کہیں مسجد اتنی دور ہو, سواری کا انتظام نہ ہو اور اذان کی آواز بھی نہ آتی اور اذان کی آواز بھی نہ آتی ہو تو بہرحال وہ آدمی پھر مجبور ہے. اگر وہ جماعت سے نہ پڑھ سکے تو الگ بات ہے, کیونکہ اذان نہیں آ رہی, مطلب مسجد بہت دور ہے کہ اذان کیا اسے سنائی نہیں دیتی, ورنہ اگر سنائی دیتی تو جانا پڑے گا, نابینا کو بھی جانا پڑے گا. اب آج دیکھیے مسجد ہم سے جو ہے 10 میٹر کی دوری پہ بھی نہیں, 100 قدم کی دوری پر بھی نہیں, لیکن تجارت ہے, کسٹمر بہت آتے تو یہاں جلدی ہو جائیں گے نا. مسجد جانا, سب بندی کرنا, جماعت میں کھڑے ہونا, امام صاحب پھر لمبے لمبے سورے پڑھا دیں گے تو ایک وہ مصیبت نہیں ہو جائیں گی سوار, تو وہ سوروں کو سننا, اس کے بعد آنا تو 15 منٹ تو مار کھا جا رہے اپنے. حالانکہ ہم یہ نہیں سوچ رہے یہ 15 منٹ ہی جمع ہوتے ہیں وہاں آخرت کے اعتبار سے. تو میں کیا کرتا ہوں, ایک مصلی لے لیتا ہوں, نماز تو نہیں چھوڑو الحمدللہ, لیکن مصلی لے لیتا ہوں اور اندر ہی بچھا لیتا ہوں دکان کے اندر, اور وہیں فوراً جو ہے رکعت باندھی اور فر جلدی سے ختم ہوا, نہ جانے کا وقت لگا نہ آنے کا وقت لگا, نہ امام صاحب کی لمبی لمبی رکعتیں ملی, اور آرام سے جو ہے نماز ہو گئی. اپنا بزنس بھی چالو, ایک بھائی کھڑا ہے, دوسرا نماز پڑھ رہا ہے, پھر دوسرا کھڑا ہوتا پہلا پڑھتا ہے, حالانکہ بازو جماعت ہو رہی ہے. کس قسم کی سستی اور عہدی پن ہے یاد رکھیے, کس قسم کا, آپ اندازہ لگائیے. اور ہر جگہ ہی سستی اور کاہلی نظر آ رہی, چاہے تجارت کو آگے بڑھانے کے لیے, چاہے معاملات میں جو ہے آگے بڑھنے کے لیے, ہے نا. ایک امپورٹنٹ میٹنگ ہے, میں تو یہ ان کی بات کر رہا ہوں جو نماز پڑھتے ہیں لیکن جماعت سے نہیں پڑھتے. ابھی بے نمازی کی بات نہیں ہو رہی, لہٰذا میں بے نمازی کے نقصانات وہ میں کچھ نہیں رکھوں گا آج انشاءاللہ آپ کے سامنے, وہ میرا عنوان نہیں ہے چونکہ, ورنہ پھر اس میں ایک درس چلا جائے گا کہ نماز کی اہمیت اور بے نمازی کے کیا نقصان ہو سکتے ہیں. ہم تو ان کی بات کریں جو نماز پڑھتے ہیں 5 وقت لیکن جماعت سے نہیں پڑھتے, تو ان کے بارے میں کتنی سخت باتیں آ رہی ہیں. جو جماعت سے نہیں پڑھتے ان کی بات ہو رہی ہے, نہیں پڑھنے والوں کا تو الگ ہی معاملہ, جو پڑھ رہے ہیں لیکن الگ پڑھتے ہیں تو ان کے گھر جلانے کی بات ہو رہی ہے. سمجھ رہے آپ بات. تو تجارت یا معاملات کے لیے بھائی میٹنگ ہے, اس میں جلدی سے ختم ہو جائیں گی میٹنگ, ہاں یہ الگ بات ہے. اتنے لوگ جمع ہوں کہ وہاں جماعت قائم ہو سکتی ہے اس میٹنگ کی جگہ پر, اتنے لوگ جمع ہوں بزنس کے لیے کہ وہاں جماعت قائم ہو سکتی ہے, تو الگ بات ہے پھر کہ ٹیمپرری آپ رکے تو جماعت بنا سکتے ہیں, ہمیشہ کے لیے نہیں ہو سکتا ہے. لیکن میں ان کی بات کر رہا ہوں جو پرماننٹلی اپنا جو سلسلہ بنا دیتے ہیں کہ کچھ ہوا کہ بس جماعت کے لیے گھر میں کھڑے ہو گئے, کچھ ہوا کہ بس جماعت کے لیے گھر میں کھڑے ہو گئے, مطلب نماز کے لیے گھر میں کھڑے ہو گئے. انفرادی ہوتا ہے, یا کبھی مسجد نہ جانے کو چرانے کے لیے, حالانکہ 10 قدم پہ مسجد ہے, ایک جماعت اپنی بنا لے تاکہ یہ جماعت جلدی ہوں گی نا, اپنے حساب سے ہوں گی کہ وہ دستر پہ کھانا لگ چکا ہے, اب کہاں مسجد جاتے نماز کے لیے, یہیں پڑھ لیں گے. میں ایکسیپشنل کیس کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ رمضان میں آپ کسی دعوت میں ہیں جہاں الحمدللہ رمضان میں تو تقریباً لوگ نماز پڑھتے ہی ہیں, جس کی وجہ سے مسجدیں ویسے ہی نہیں پڑتی ہے, تو مسجد والے بھی چاہتے ہیں کہ آپ کہیں پڑھ لے تو اچھا ہوتا ہے نا. مسجدیں نہیں پڑتی ہے ویسے ہی نہیں پڑھ رہی ہے نمازوں میں, عام نمازوں میں تو کوئی خاص دعوت ہو جائے محلے میں تو مسجد تو پیک ہو جاتی ہے, تو ظاہر سی بات ہے وہاں کو بنا لے, وہ تو ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں. لیکن جنرل اس میں ہم ایسا کرتے ہیں, بہت سے لوگ ایک سلسلہ بنا لیتے ہیں کہ بس گھر میں نماز پڑھ لو, بزنس کی جگہ نماز پڑھ لو, چھت پر نماز پڑھ لو. ٹھیک, مجبوری الگ چیز ہے کہ میں کالج میں ہوں جہاں سے مسجد نہیں, اذان کی آواز نہیں آتی, تو میرے لیے پھر جانا بھی ضروری نہیں, تو وہاں میں جماعت بنا لیتا ہوں یا وہاں میں پڑھ لیتا ہوں مصلی ڈال کے نماز انفرادی. وہ الگ شکلیں ہیں, لیکن عام اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں لوگ بہت جی چراتے ہیں نماز کے معاملے اور پڑھتے ہیں. اور جب انسان جماعت سے چھوٹ جاتا ہے نا, تو یہ میرا تجربہ اور مشاہدہ ہے, میں نے دیکھا ہوں جن لوگوں نے با جماعت نماز کو چھوڑا, پھر گھروں میں جماعتیں چالو کی, پھر انفرادی, چونکہ گھر میں جماعت مینٹین نہیں ہو سکتی کبھی, پھر انفرادی چونکہ لوگ نہیں آنے, انفرادی جماعتیں چالو کی. اس کے بعد ایک زمانہ پھر تاخیر سے نماز پڑھنے لگے, حالانکہ نماز چھوڑنے کی وجہ تھی لوگ اول وقت میں نہیں پڑھتے بلکہ میں گھر میں پڑھا اپنی جماعت میں, پھر تاخیر سے پڑھنے لگے, اور پھر حال یہ ہو گیا کہ نمازوں کو جمع کر کے پڑھنے لگے, اور پھر حال یہ ہو گیا کہ تھوڑے دن بعد بے نمازی بن گئے. تھوڑے دن سے مراد کچھ سالوں اور کچھ وقت میں بے نمازی ہو کہ نماز کی پرواہ ہی نہیں, بیٹھے ہیں تو جو بیٹھے ہیں تو ظہر اور عصر کا وقت بھی ہوگا مغرب تک, چلو میں تو مسافر ہوں, میں تو سفر میں آپ سے ملنے آیا ہوں, میں تو جمع کر رہا ہوں, لیکن جو مقیم ہے وہ بھی میرے ساتھ بیٹھا ہے. اچھا ظہر اور عصر مل سکتی ہے, مغرب اور عشاء مل سکتی ہے نا, لیکن ایک انسان عصر سے میرے ساتھ مغرب بھی بیٹھا ہے, عشاء تک بیٹھا ہے, میں تو اپنی ظہر عصر ملا کر آیا ہوں لیکن پھر بھی وہ بیٹھا ہے, حالانکہ بڑا علامہ بتاتا ہے اپنے آپ. لیکن چونکہ پہلے کہا یہ اول وقت میں نہیں پڑھتے, الگ پڑھتا ہوں جماعت سے, پھر جماعت ختم ہوئی, پھر انفرادی, اور نماز ہی پوری مکمل چھوٹ گئی پھر ایسے لوگوں سے. تو بڑی احتیاط کریں
با جماعت نماز کو کبھی معمولی نہ سمجھے، ہر بار کوشش کرے کہ جماعت کے ساتھ پڑھوں۔ اس کی بڑی اہمیت ہے کہ ایک نابینا کو بھی اس سے ایکسیپشنل مستثنا نہیں کیا گیا شریعت میں۔ اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بڑی سخت بات وہ کہتے ہیں، کیا فرماتے سنیے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم میں سے کوئی بھی جماعت سے پیچھے نہیں رہتا تھا۔ ہم نماز نہیں پڑھنے والوں کی بات نہیں کر رہے ہیں، ابھی پھر سوچ غور سے سنیے آپ، جو پڑھتے تھے لیکن جماعت سے نہیں پڑھتے تھے ان کی بات ہو رہی کتنی سخت۔ ہم میں سے کوئی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بغیر جماعت کے نماز نہیں پڑھتا تھا، مطلب سب جماعت میں شامل ہوتے تھے سوائے منافق کے، سوائے منافق کے۔ اور اسی سے وہ کہتے تھے جو با جماعت نماز میں شامل نہ ہو وہ کھلا منافق ہے۔ چھپا منافق تو جماعت سے بھی نماز پڑھنے آتا تھا، کچھ کھلے منافق تھے جو جماعت سے نہیں پڑھتے تھے کے زمانے میں بھی، کچھ چھپے تھے، چھوٹے موٹے منافق آ جاتے تھے ڈر کے، لیکن بڑے بڑے منافقین جو تھے وہ نہیں آتے تھے۔ تو کہا سب آتے تھے سوائے منافق کے، اور جو نہیں آتا تھا ہم سمجھ جاتے تھے یہ منافق ہے، پھر کہتے ہیں سوائے منافق کے اور بیمار کے، لیکن بیمار کو بھی ہم میں سے دو لوگ کاندھے پہ ڈال کے لا کے کھڑے کر دیتے تھے۔ منافق تو آتا ہی نہیں تھا سوائے بیمار کے، مطلب بیمار لوگ نہیں آتے تھے، لیکن بیماروں کو بھی دو لوگ مل کر اٹھا کے لاتے تھے، کاندھے پر لا کے کھڑے کر دیتے تھے، سب کے بیماروں کو بھی لا کر کھڑے کر دیا تھا۔ دیکھیے با جماعت نماز نہ پڑھنے کے تعلق سے کیا بتا رہے صحابہ کی، یہ منافقت کی ایک علامت ہے، چونکہ منافق ہی با جماعت نماز میں نہیں آتا ہے۔ دوسرا، بیمار بھی ہوتا تو اٹھا کر لایا جاتا نماز کے لیے۔ آج تو ہماری بیماریوں کا کیا کہنا ہے نا، کیا ہو گیا بھائی آج نماز آپ نے جماعت سے نہیں پڑھی، آج میرے کو 3 چھینکیں آ گئی صبح صبح، اور 3 چھینکیں تو بہت زیادہ ہوگی آپ کے لیے نا، اتنی صحت کہاں دی اللہ نے آپ کو 3 چھینکیں برداشت کر سکے، چوتھی چھینک میں تو ہارٹ اٹیک آ جائے گا آپ کو۔ ٹھیک ہے، اچھا کیا آپ نے آج نماز کو پڑھا۔ ارے آج آپ با جماعت نماز میں دکھ نہیں رہے 2-4 دن سے، ارے بہت زیادہ بیمار ہونا، کیا بیماری ہے آپ کی؟ وہ ہاتھ میرا روز دکھ رہا۔ اچھا تو آفس بھی نہیں جا رہے؟ نہیں آفس تو جانا پڑتا نا، مجبوری ہے۔ اچھا پھر آپ اسکول کالج میں؟ نہیں، وہ اس کے بغیر تھوڑی چلتا۔ اچھا پھر آپ دن بھر گھر میں؟ نہیں، صرف نماز کی حد تک نہیں آ رہا ہوں میں، اس لیے کہ وہ پوری تکلیف درد دکھ نماز کے ٹائم ہی ظاہر ہوتا ہے، دینی کوئی کام کے ٹائم ہی ظاہر ہوتا ہے نا۔ ہاتھ دکھنے کیا تعلق جماعت سے؟ ہاتھ تو دکھ ہی رہا ہے نا، ایسے بھی دکھ رہا ہے ویسے بھی دکھ رہا ہے، کچھ نہ کرو بھی تو دکھ رہا ہے، لے کے چلو اس کو ساتھ اپنے، ہو سکتا ہے اللہ کے ذکر میں ہوں گے تو اللہ اس کو شفا دے دیں گے، لیکن وہ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، آپ کی وفات سے کچھ دن قبل آپ نے چلنا پھرنا بند کر دیا تھا، آپ چل پھر نہیں پا رہے تھے، خود سے اٹھ نہیں پا رہے تھے، بلکہ آپ نے جب نماز کے لیے ارادہ کیا 2 دن پہلے یا 3 دن پہلے، روایتوں مختلف الفاظ ارادہ کیا، تو آپ کھڑے ہو کر گر جاتے تھے، مطلب اتنی طاقت نہیں تھی قدموں میں کہ چل سکے، آپ گر جاتے تھے۔ روایت میں کہ آپ اٹھے، وضو کیا، کھڑے ہوئے اور گر گئے، چونکہ پھر بے ہوش ہو گئے، بے ہوشی سے وضو ختم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ پتہ نہیں انسان نے کیا کیا، پھر آپ اٹھے، پھر وضو کیا، پھر گر گئے، پھر آپ اٹھے، پھر وضو کیا اور پھر گر گئے۔ یہ کیفیت تھی آپ کی، اتنی کمزوری تھی۔ اس میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول اتنی کمزوری میں بھی ہم 2 صحابہ کو بلاتے اور دونوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھتے، آپ کے پیر ڈالنے کی طاقت نہ تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر رگڑتے جاتے مٹی کے اندر، مطلب آپ چل نہیں سکتے، تو اب ظاہر سے ایک آدمی کاندھوں پہ 2 لوگوں نے ڈال دیا اور کھینچ کے لے جا رہے، ویسے آتے تھے۔ اور آپ نے ہمیں کچھ دن بیٹھ کر نماز پڑھائی، پھر لیٹ کر نماز پڑھائی، اور پھر ابوبکر صدیق نماز پڑھاتے تھے اور آپ پیچھے لیٹتے تھے، چھوڑی نہیں لیکن لیٹ کر پڑھی۔ اسے پتا چلا مسجدوں میں ایسا نظم ہونا چاہیے کہ جہاں مصلی بیمار بھی آئے تو لیٹنے کا پروویژن بھی ہو کہ وہ نماز پڑھ سکے، بیٹھنے کا بھی ہو کہ وہ پڑھ سکے، یاد رکھیے، ٹھیک۔ تو اس بات کو سمجھنا ہے ہمیں، یاد رکھیں کتنی اہم بات ہے کہ بیمار ہے، نبی ہے، چاہتے تو شرعی عذر بتا سکتے تھے، چاہتے تو اللہ چھوٹ دے دیتا، چاہتا تو اللہ معاف کر دیتا، پھر بھی آ رہے امت کو سکھانے کے لیے کہ نماز با جماعت کی بڑی اہمیت۔ لیکن ہماری بیماریوں کو میں نے کہا نا، کیا کہنا، بہت بڑی بڑی بیماریاں ہو جاتی ہیں، ہم کو چھینک آنا بہت بڑی بیماری ہے، تھوڑی کھانسیوں کی بیماری ہے، تھوڑا سا آنکھ گرم ہو گیا، تھوڑا سا آنکھ گرم ہو گیا تو فوراً گھر والوں نے بولا نماز کو مت جاؤ، ٹھیک ہے امی نماز کو نہیں جاتے، ٹھیک ہے ابا نماز کو نہیں جاتے۔ باقی اگر امی ابا بولے بیٹے تھیٹر مت جاؤ تو نہیں، تھیٹر جاؤں گا تو میں ساتھ رہوں گا اچھے سے، نہیں تو وہ تنگ کروں گا تم کو، وہاں اپنی منوائی جا رہی بات، یہ ہونا تو فلاں ہوں گا، نماز کے لیے نہیں، آپ نے بول دیا اب میں نہیں جاؤں گا، نہیں امی بھی نہیں بول رہے، ابا بھی نہیں بول رہے، بہت زیادہ مجھے بخار دکھ رہا، یہ دکھ رہا، یہ تمام چیزیں وجوہات نہیں ہے نماز کو چھوڑنے کی، نہیں ہے نماز کو چھوڑنے کی۔ بہرحال
اسی طرح نماز با جماعت کی اہمیت اس سے ہی پتہ چلتی ہے. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 102 میں اللہ نے فرمایا کہ جب تم جنگ میں ہو اور جنگ کی حالت میں ہو اور خوف کا معاملہ ہو، جنگ ہو یا خوف ہو مطلب دشمن کے حملے کا ڈر ہو، تو تب امام کے پیچھے کچھ لوگ کھڑے ہو اور کچھ لوگ حفاظت کرے، پھر کچھ لوگ کھڑے ہو کچھ لوگ حفاظت کرے. اسے کہتے ہیں صلاۃ الخوف. خوف دشمن کے حملے کا ڈر یا جنگ کے میدان میں نماز پڑھنا جب دشمن حملہ کر سکتا ہے. تو تب نماز کا طریقہ یہ کہ ہاف جماعت لڑیں گی جو مسلمانوں کی ہے، آدھی امام کے پیچھے آئیں گی یا جو بھی امام طے کرتا ہے جو بیسٹ پاسبل اسٹریٹجی ہو سکتی ہے پیچھے آئیں گی. ایک شخص نماز بانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الخوف پڑھی، آپ نے پڑھ کر بتایا صلاۃ الخوف کیا ہوتی ہے اور کیسے ہوتی ہے. تو امام کھڑے ہوتے، اللہ کے رسول کھڑے ہوئے ایک مرتبہ نماز کے لیے، آدھے صحابہ پیچھے آئے، ٹھیک، آدھے صحابہ پیچھے آئے، اس کے بعد 2 رکعت کے بعد سلام پھیر کر چلے گئے، پھر آدھے اس کے بعد آئے. رسول اللہ کنٹینیو کر رہے اپنی، آپ نے 4 پڑھی، صحابہ نے 2 اور اس کے بعد کی جماعت نے 2 رکعت پڑھ کے اپنے گئے. سمجھ رہا بات؟ تو خوف کا ماحول ہے، دشمن کے حملے کا ڈر ہے. اتنے میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، اللہ حکم دے رہا ہے کہ نماز با جماعت ہوں گی، کہ آدھے لوگ پڑھے اور آدھے حفاظت کریں. تو گویا حملے کے اس میں بھی، خوف کے ماحول میں بھی، وہاں بھی نماز با جماعت پڑھنا ہے. تو اس کی فرضیت سمجھ میں آ رہی ہے. نماز با جماعت کتنی اہم چیز ہے کہ خوف کے ماحول میں بھی جماعت بنانا ہے. دشمن کا ڈر، اور یہ کوئی دشمن کے ڈر کی بات کر رہا ہوں، چوہے بلی کتا آ جانے کا ڈر نہیں کہ آ جائیں گا بکری آ کے یہ کھا لیں گی. دشمن جہاں جان کا ڈر ہے، دشمن آئیں گا اچانک تو کیا کے بولیں گا نماز توڑ دو، میں لڑنے آیا تم سے چلاؤ لڑنے، وہ تو نماز میں آپ کو ماریں گا. سمجھ؟ تو وہاں بھی کہا کہ آدھے لوگ حفاظت کے لیے کھڑے ہوں گے، آدھے لوگ نماز ہے نا. صلاۃ الخوف تو اس کا طریقہ پورا قرآن نے بتایا. سورہ نساء آیت نمبر 102 اور اس کے آگے اٹھائیے، پورا طریقہ آپ کو مل جائے گا. معاف کرنا، ہاں 102 آگے پورا طریقہ آپ کو نماز کو مل جائے گا صلاۃ الخوف. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائی، صحابہ بیان کرتے کہ ایسے ایسے مختلف ادوار میں ایسا 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 آپ نے اس نماز کو پڑھایا، لیکن وہ بھی با جماعت. تو آپ دیکھ رہے ہیں جماعت کی کتنی اہمیت. لیکن ایک وضاحت یہاں ضروری ہے، جماعت کی اہمیت یاد رکھیے بہت ہے، لیکن آپ کو حالات اور ماحول دیکھنا بھی ضروری ہے. ورنہ بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ اپنی با جماعت نماز کو انسانوں کی تکلیف کی وجہ بنا دیتے ہیں. آپ ٹرین میں جا رہے ہیں، ٹرین میں با جماعت نماز نہیں ہو سکتی میرے بھائی. گورنمنٹ نے آپ کے لیے کوئی پروویژن نہیں کر رکھا ہے کہ مسلمان نماز پڑھیں گے تو ٹرین میں جگہ بنائی جائے. اب آپ پورے انسانوں کو بولیں گے رک جاؤ مسلمان آ گئے، اب نماز پڑھنا رہتی ہے ہم کو، اور جماعت سے پڑھیں گے اور کھڑے ہو کے پڑھیں گے ٹرین میں، اور مصلی بچھا دیا جاتا ہے. ایک آدمی وہ جو جگہ ہوتی ہے جہاں سے لوگ جا رہے ہیں پیشاب کے لیے، پیخانے کے لیے، مطلب ٹوائلٹ یوز کرنے کے لیے، پانی لینے کے لیے، ہاکرز جو لوگ بیچنے والے ہیں کچھ کھانے پینے وہ گھوم رہے ہیں، وہاں وہ جا کر امام کھڑا ہو جاتا ہے اور 2 آ کے مستعد کھڑے ہو جاتے ہیں. جیسا صلاۃ الخوف مطلب دشمن سے جنگ چل رہی ہے اور پیچھے نماز ہو رہی اور جماعت باندھی جاتی ہے. پھر جو لوگ بیٹھے مسلموں کا چلو ہٹو اٹھو، چلو عورت تم چلو، عورت کو ہٹا ایسے اوپر بھیجو، یہ کرو. پوری ٹرین مطلب ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے لیے مخصوص کر دی جاتی ہے. پوری ٹرین اتھل بتل چلو، اور بیچارے لوگ ڈر کے بعد داڑھی والے لوگ ہیں، اور پہلے ایسا امیج میڈیا نے کریٹ کر دیا، پتا نہیں کچھ زیادہ ہو تو نکالے اور چلو اس کو اڑا دو، اس کو اڑا دو. وہ بیچارے ڈر کے فوراً عورتیں اوپر بیٹھ جا رہی، بچے یہ ہو جا رہے ہیں، یہ ہو جا رہے ہیں، اور آپ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں. نہیں، سواری پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جماعت سے نماز ثابت نہیں. ہاں سواری میں سہولت ہو، جیسے کہ اگر آپ سعودی عرب جائیے گلف کنٹریز میں تو وہاں ٹرین میں جیسے ہمارے پاس پینٹری کار ہوتا ہے نا، وہاں ٹرین میں ایک مسجد کا ڈبہ ہوتا ہے پورا، پینٹری کھانے پینے کا ایک ہوتا ہے، آپ دیکھیں کینٹین. تو ویسے مسلم کنٹریز میں ٹرین کے اندر ایک ڈبہ ہوتا ہے، مسجد رہتی ہے، وہاں جا کے آپ پڑھیے کتنا بھی، چونکہ وہ مسجد ہے خاص، اسی کے لیے رکھا گیا ڈبہ. یہاں نہیں ہوگا. لیکن یا بس ہے اور بس کو آپ بول دیں کہ بس روک دو، بس ہم مسلمان ہیں، ہم کو جماعت سے نماز پڑھنا ہی پڑتی، اور بیچارے بس کے 40 مسافر جو ہے انگلیاں توڑ کے بددعائیں دے رہے ہیں آپ کو کہ ہم کو جلدی جانا ہے، فلاں مسئلہ ہے. آپ بولے نہیں، 5 ٹائم بس رکیں گی پوری سفر کے اندر، اور جھگڑا چالو نہیں. سفر میں تو آپ اترے، وضو کیا، بس میں بیٹھے، جہاں بیٹھے وہاں رکعت باندھ لی، ہو گیا. سہولت ہے تو ایک آدمی رکعت باندھے، پیچھے اس کے سیٹ والے بیٹھے، آواز آ رہی تو ٹھیک، نہیں پڑھ سکتے کوئی مسئلہ نہیں، اپنی اپنی پڑھے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا آپ سواری پر تھے اور اکیلے نماز پڑھ رہے تھے، اور آپ قبلے کا بھی وہ نہیں کرتے، قبلہ دوسری جانب ہوتا آپ دوسری طرف نماز پڑھتے، مطلب سواری پر قبلہ بھی کوئی شرط نہیں ہے. تو یہ وضاحت. ورنہ جماعت کی وہ ہو گئی اور آپ چلتے پلینے بولیں گے اب ہم سب جماعت سے نماز پڑھیں گے، کرو پورا پریشانی کیا کر رہے، نیا مسئلہ یہ.
حالانکہ سعودی ایئر لائنس میں ایک پروویژن ہوتا ہے جہاں نماز کا اور اتنی جگہ وہ خاص رکھتے ہیں جہاں وہ بھی ان کے کرو کے لوگ بھی پڑھتے ہیں، کیپٹن بھی آتا ہے پڑھتا ہے اور دوسرے لوگ بھی پڑھتے ہیں، ڈائریکشن بھی کنٹینیو قبلے کا دیتے رہتے کہاں ہے، وہ ایک الگ شکل ہے. لیکن آپ کوئی بھی فلائٹ میں یہاں بیٹھ کر پڑھیے، سہولت نہیں ہے اور کھڑنا رسک بھی ہوتا ہے. نہیں اب با جماعت نماز تو پلین میں بھی ہوں گی، اور تاکہ اللہ کے پاس گواہی رکھ ہوا میں بھی ہم جو ہے جماعت سے پڑھ رہے تھے نماز، اور لوگ ضد کرتے ہیں، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، سب کو تکلیف ہوتی ہے، اور ایک عجیب منظر کھنچ جاتا ہے کہ کیسا عجیب سخت قسم کا دین ہے جو ان کو سہولت نہیں دیتا ہے. عام حالت میں سہولتوں میں باجماعت نماز فرض ہے. مجبوریاں ہیں، مشکلیں ہیں، حالات ہے، ٹھیک ہے، سفر ہے، سواری ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. کیونکہ ایک واقعہ سے پہلے میں نے سنایا تھا، آپ لوگوں نے سنا ہوگا، ایک میں نے دیکھا تھا کہ کچھ لوگوں نے جماعت سے نماز کھڑی کر دی ٹرین کے اندر. حالت یہ ہوئی کہ ایک عورت جو سفر میں تھی، اس کے بعد اتنی سہولت نہ تھی کہ اپنے بچے کو ڈائپر پہنا سکے، اس کے بچے نے پیخانہ کر دیا، اور ہماری نماز تو ختم ہو رہی نہیں. باجماعت پڑھے نا، پوری ٹرین بلاک، وہ بیچاری بیٹھی. کیا تصور اس نے اسلام کا لیا ہوگا. یہ کیسے لوگ ہیں کہ مجھے بنیادی سہولتیں استعمال کرنے سے بھی ان کی جماعت نے، ان کی عبادت نے روک دیا. یہ نہیں ہونا چاہیے، یاد رکھیے، یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ چیز کو سمجھنا بے انتہا ضروری ہے ہم لوگوں کے لیے کہ جماعت سے نماز بھی پڑھنا ہے، لیکن انسانوں کا جب معاملہ آ گیا تو حقوق العباد ترجیح لے جاتے حقوق اللہ پر. معلوم آپ کو یہ بات بھی سمجھیے، جماعت کی میں بات کر رہا ہوں. آپ بولیں گے ایسا کیسا، بندوں کے حق اللہ کے اوپر ہی فخر لے آتے ہیں. ہاں لے جاتے ہیں. یہی اللہ کے رسول جو فرما رہے ہیں میرا دل چاہتا ہے لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دو جو مسجد میں نماز نہیں پڑھ کے گھر میں پڑھتے ہیں. یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو پیاز اور لہسن کا ہے وہ ہماری مسجدوں میں داخل نہ ہوں. کیا کہہ رہے ہیں، مسجد میں جو نہیں آتے گھر جلا دو. یہی اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو پیاز اور لہسن کا ہے مسجد میں نہ، چونکہ بندوں کے حق مارے جاتے. پیاز لہسن سے بدبو آتی ہے جس سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے. دوسرا فرماتے ہیں جب کسی کو بیت الخلا جانا ہو، رفع حاجت کو جانا ہو، پیشاب پیخانے کو جانا ہو، وہ جماعت میں بعد میں شامل ہو، پہلے رفع حاجت کو جائے تو انسان یہ ہے، بندوں کا حق پہلے آ گیا، رفع حاجت پہلے اور عبادت بعد میں. جس کو بھوک لگی ہو اور مغرب کا وقت ہو تو وہ کھانا کھا لے، اگر اسے امید ہے آخر رکعت بھی مل جائیں گی تو پہلے کھانا ختم کریں پھر آخر رکعت میں شامل ہو. کھانا پہلے نماز بعد میں، بندوں کا حق. تو میں بھی اسی لیے کہہ رہا ہوں جب ٹرین میں ہیں، بسز میں ہیں، سہولتیں نہیں ہوتی ہیں تو وہاں کیا کریں گے آپ، وہاں جماعت کا اہتمام نہیں ہوگا. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ اسی کی طرح نماز با جماعت کی کیا فضیلت آتی ہے، فضیلت بھی رکھتا ہوں. جب اتنی وعید کی گئی تو فضیلت کیا بتائی گئی. آئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز با جماعت کی فضیلت بتاتے ہیں اور فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، جماعت کے ساتھ نماز جو پڑھی جاتی ہے وہ اکیلے نماز پڑھنے کے مقابلے میں 27 درجے 27 ٹائمز اچھا ہے، افضل ہے، زیادہ ثواب دینے والی چیز ہے. جماعت میں جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ انفرادی نماز کے مقابلے میں 27 ٹائم 27 درجے زیادہ ثواب دیتی ہے. کتنی بڑی بات بیان ہے، 27 درجے ماشاءاللہ 27 ٹائم ثواب ملتا ہے. لیکن اس سے ایک بات اور نکلتی جو علماء نکالتے، مسئلہ یہ کہ باجماعت نماز نہ بھی کوئی پڑھے تو نماز تو قبول ہو جائے گی. اس لیے کیا فرمایا، 27 درجے زیادہ، مطلب اس کو 27 لیس ہے لیکن نماز نہیں ہوتی. ایسا نہیں ہوگا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں ورنہ پھر ایک نئی غلط فہمی کہ جماعت سے میں نے کہہ دیا تو آپ دوسرے کو الزام فتوی لگا دیتے نماز ہی نہیں ہوتی. نہیں، وہ بہت بڑا گناہ کر رہا ہے کہ وہ نماز کچھ ایسا کر کے جو ہے بہت اپنے نفس کو نقصان میں اور ظلم میں ڈال رہا ہے. لیکن پھر بھی شرعی عذر کے تحت، مجبوریوں کے تحت، حالات کے تحت یا کوئی پڑھ لیتا ہے تو ثواب سے تو محروم ہے لیکن نماز ہو جاتی ہے. یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے. 27 درجے زیادہ ثواب ملتا ہے. کتنی بڑی بات ہے نا. اب لیکن 27 درجے زیادہ ثواب، اس سے کیا ہوتا، یہ کیلکولیشن ہمارے پلے پڑتا نہیں نا. اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ اگر ایک پروڈکٹ لا کر سیل کریں تو آپ کو ڈبل منافع ہوگا، 2 گنا منافع، 2 ٹائمز، تو یہ ہم کو برابر سمجھ. 2 ٹائمز 1000 کی چیز 10 روپیز پروفٹ، 2 ٹائمز 200. اوہ حساب بالکل کلیئر ہے. 3 ٹائمز پروفٹ، 3 درجے زیادہ منافع. اوہ 300 روپے بالکل کلک ہو رہے ہیں ہم کو. اور 4 درجے زیادہ منافع. اوہ 4. یہ 27 درجے سمجھ میں نہیں آتا لیکن ہم کو. دین کہنا کوئی مسئلہ نہیں، اللہ بڑھا دیں گا ہو سکتا ہے بعد میں، چلو ایزی لے لو. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ دنیا میں کیسے حساب کرتے ہیں. یہ 1 گنا 2 گنا زیادہ پروفٹ دور کی بات ہے. جو لوگ اوریجنل بل بزنس کرتے ہیں وہ یہ سب چیزیں جانتے ہیں. روپے 2 روپے اور 4 روپے کی بھی بڑے ٹرن اوور کے اندر کیا نقصان اور کیا فائدے ہو سکتے ہیں. سمجھتے ہیں آپ.
25 पैसे भी अगर एक कस्टमर को आप यूं छोड़ते हैं, एक दिन में 100 कस्टमर आते हैं, तो मंथ के अंदर इतना होता है जितना आपका टेलीफोन बिल होता है, उतना निकल जाता है आपका कॉस्ट। समझ रहे आप? तो जो टर्न ओवर बिजनेस करते हैं वो जानते हैं रुपये का क्या वो होता है। एक साहब थे, वो बिजनेस करते थे, दिन भर में जो है 25 कुंटल शक्कर बेचते थे और सबसे कम कॉस्ट में उनकी शक्कर बिकती थी, इतना कम कि जितना होलसेल मिलता उतने रेट में बेचते थे। जब उनसे पूछा गया कि फिर आपका मुनाफा क्या है, तो उस जमाने में शक्कर वो मोटे मोटे थैलों में आती थी, तो कहा मुनाफा मेरा ये थैला है 100 रुपए में बिकता है बाद में, तो 25 कुंटल बेचता हूँ टर्नओवर पे और 2500 रुपए थैले की मिलते हैं, शक्कर में नहीं कमाता हूँ, टर्नओवर पे बिजनेस करता हूँ, है ना। तो वो आदमी बोलेगा यार एक गुना का क्या होता है, 1 टाइम मोर प्रॉफिट, मतलब 100 टाइम हो जाता है ना एग्जैक्टली। एक दर्जा, एक गुना मतलब मल्टीपल ऑफ, तो वो होता 100 टाइम्स होता है एग्जैक्टली। उससे 100 रुपए का 200 होना होता 100 टाइम्स हो जाता है, 300 होना तो 27 दर्जे। मैं ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि दीन में ये कैलकुलेशन हमको समझते नहीं। जब दर्जात की बात हो रही, 700 दर्जे सवाब, 70 दर्जे सवाब नहीं समझता, समझिए उसको दुनिया के हिसाब किताब समझते हैं। तो बहरहाल 27 दर्जे ज्यादा सवाब कौन बेवकूफ है जो छोड़ सकता है ना। आइए इसी तरह आप फरमाते हैं इसकी फजीलत में सही बुखारी सही मुस्लिम मुत्तफक़ अलैह रिवायत है, फरमाते और कहते सुनिए, आदमी का जमात के साथ नमाज पढ़ना घर और बाजार में नमाज पढ़ने के मुकाबले में 20 से ज्यादा गुना ज्यादा फायदेमंद, 20 टाइम्स या मोर देन 20 टाइम्स। ऊपर वाली रिवायत में 27 टाइम्स आ गया, इस रिवायत में मोर देन 20 अप टू 27 टाइम्स। ये माना हो सकता है कि 20 से लेकर 27 के बीच में कुछ दर्जात उसकी नीयत के एतबार से मिलेंगे उसको। तो कहा ज्यादा दर्जे की फजीलत रखता है, इसलिए कि एक इंसान जब अच्छे से वजू करता है और सिर्फ अल्लाह के लिए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि हदीस के अल्फाज इस तरह से कि आदमी का जमात के साथ नमाज पढ़ना ये जो है घर में नमाज पढ़ने के मुकाबले में 20 से ज्यादा दर्जे जो है फजीलत रखता है, इसलिए कि एक इंसान जब अच्छे से वजू करता है और सिर्फ अल्लाह के लिए नमाज के लिए मस्जिद का रुख करता है, सिर्फ अल्लाह के लिए सिर्फ नमाज के लिए मस्जिद का रुख करता है, तो हर कदम की औज अल्लाह सुब्हान तआला इसके दर्जात को बुलंद करता है। जमात में जाने का सवाब देखिए 20 से ज्यादा गुना सवाब के अलावा जब चलता है तो हर कदम पर उसके दर्जात बुलंद होते हैं, मतलब गुनाह माफ होते हैं, उसके दर्जात बुलंद होते हैं, दर्जात बुलंद करता है और गुनाह मिटा देता है। और मस्जिद में दाखिल होने के बाद वो जो है जितनी देर नमाज का इंतजार करता है वो नमाज की हालत में होता है और नमाज के सवाब में होता है। मतलब एक इंसान मस्जिद जाके जितनी देर इंतजार करता है नमाज के लिए, उतनी देर सवाब मिलता है नमाज में शामिल होने का, नमाज में शुमार होता है। और फरिश्ते इसके लिए रहमत की दुआएं करते हैं जब तक कि वो नमाज की जगह बैठा रहे। मतलब नमाज पढ़ भी लिया और अगर नमाज की जगह ही बैठा है तो फरिश्ते इसके लिए रहमत की दुआएं करते हैं जब तक क्यों बैठा रहता है, और अल्लाह से दरख्वास्त करते हैं, फरिश्ते गुजारिश करते हैं कि अल्लाह इसकी मग़फ़िरत फरमा दे, इस पर रहम कर, जब तक कि वो वजू से होता है तब तक। एक नमाज को हम निकले 20 मरतबा 20 गुनाह या उससे लेकर 27 मरतबा तक सवाब बढ़ गया, फजीलत। हर कदम पर गुनाह माफ हो रहे हैं, हर कदम पर नेकियां लिखी जाए, दर्जात बुलंद हो रहे हैं। और उसके बाद मस्जिद में जब तक बैठा है नमाज के इंतजार में, 5-10 मिनट पहले पहुंच गया इंतजार में, तब तक उसको नमाज में रहने का सवाब मिल रहा है। दूसरा सजदे तिलावत, ये भी किस्म का सजदा ही है, सजदे तिलावत। अब सजदे तिलावत क्या है? सजदे तिलावत सुन्नत है, इस पर सहाबा का इजमा है। सजदे तिलावत सुन्नत है, इस पर सहाबा का इजमा है, याद रखिए। ठीक, इसकी मशरूयत, इसका मशहूर होना, इसका अमल में लाना, रसूलुल्लाह का इसको अमल करना, इस मामले में सहाबा का इजमा है। इस मामले में कुछ इख्तिलाफ पाया जाता है कि वाजिब है या सुन्नत है, जरूरी है या सुन्नत है। तो इस मामले में सही कौल और सही राय है सजदे तिलावत का करना सुन्नत है, वाजिब नहीं है। याद सजदे तिलावत का करना सुन्नत है, वाजिब नहीं है। इंशाल्लाह मैं आपके सामने कुछ वाक़यात और कुछ हालत रखने की जो है सहाबा के अखबार वो रखने की कोशिश करता हूँ। आइए, सबसे पहली चीज जो है सही बुखारी की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा कहा, मैंने बल्कि जो है यजीद बिन साबित रजी अल्लाह अन्हु फरमाते, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आपने सूरह नज्म की तिलावत की और आपने इसमें कोई सजदा नहीं किया। मतलब आपने सूरह नज्म की तिलावत की और इसमें आपने कोई सजदा नहीं किया। हालांकि सूरह नज्म में एक सजदा आता है, इससे पता चला कि
سجدہ تلاوت یہ سنت ہے، واجب نہیں. اگر واجب ہوتا تو وہ صحابی کو اللہ کے رسول کرواتے. وہ کہتے میں نے پڑھا اور مجھے سجدہ تلاوت آپ نے نہیں دیا اس کے کرنے، جبکہ ہم جانتے ہیں سورہ نجم میں ایک سجدہ آتا ہے. اسی طرح عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک بار جمعے کا خطبہ دیا، صحیح بخاری کی روایت ہے. جمعے کا خطبہ دیا، جمعے کے خطبے کے اندر آپ نے جو ہے سجدے کی آیت تلاوت کی، اس کے بعد سجدہ کیا. سجدے کے بعد آپ نے خطبہ کنٹینیو کیا. دوسرے جمعہ آپ نے پھر وہی سورت پڑھی، سجدے کی آیت پڑھی اور سجدہ نہیں کیا. اور سجدہ نہیں کرنے کے بعد یہ کہا اور فرمایا یقیناً ہمیں ان سجدوں کا حکم نہیں دیا گیا، لہٰذا جو شخص سجدہ کرنا چاہے کرے اور جو نہ کرنا چاہے اس پر کوئی گناہ نہیں. حضرت عمر نے نماز خطبے میں ایک آیت تلاوت کی جو سجدہ تھا، جس میں سجدہ کیا. اگلے جمعہ وہی آیت تلاوت کی، سجدہ نہیں کیا اور کہا ہمیں سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا، مطلب یہ سنت ہے، واجب نہیں. تو لہذا جو کرے بہت اچھی بات ہے، جو نہ کرے اس پر کوئی گناہ نہیں. لیکن میں یہ کہوں گا کرنا چاہیے، یہ مستحب اور پسندیدہ عمل ہے، رسول اللہ نے کیا، کرنا چاہیے لیکن واجب نہیں. دونوں باتیں آپ سمجھ رہے ہیں ایک ساتھ. کوئی گناہگار نہیں ہوگا اگر نہیں کرتا تو، لیکن کرنا چاہیے. رسول اللہ نے نماز میں بھی کیا سجدہ تلاوت، نماز کے باہر بھی کیا. تو نماز میں بھی کیا جا سکتا ہے، نماز کے باہر بھی کیا جا سکتا ہے. کرنا چاہیے لیکن واجب اور فرض نہیں ہے، یاد رکھیں. ٹھیک. اسی طرح جو ہے اس کو کرنا کیوں چاہیے، اس کے تعلق سے جو بات ملتی ہے وہ تو یہ کہ رسول اللہ نے ہمیشہ کیا تو یہ افضل ہوا. دوسری بات جو ملتی ہے ہم کو وہ یہ ہے جو سجدہ تلاوت کرنے کا جو فائدہ ہے، جس کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کرنا چاہیے، وہ صحیح مسلم کی حدیث آپ نے فرما دی. کتنی اچھی بات ہے. جب ابن آدم کسی سجدے کی آیت پر تلاوت کرتے وقت سجدہ کرتا ہے اور پھر سجدہ کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے مجھے سجدے کا حکم ہوا، میں نے نہیں کیا. ابن آدم کو سجدے کا حکم ہوتا ہے، یہ سجدہ کر رہا ہے جس کی وجہ سے اسی جنت میں جائیں گا، اور مجھے سجدے کا حکم ہوا تھا، میں نے انکار کیا جس کی وجہ سے میں آگ میں جاؤں گا. تو ایک تو موقعہ مطلب جو ہے ایک مستحب عمل ہے، اور دوسرا شیطان کو رسوا کرنے والا عمل ہے نا. شیطان رسوا ہوتا ہے کہ مجھے حکم ہوا تھا، میں نہیں کر پایا سجدہ، میں نے نہیں کیا. ابن آدم کو حکم ہوا، اس نے کیا، وہ جنت میں جائیں گا، مجھے حکم ہوا، میں نے نہیں کیا، میں آگ میں جاؤں گا. تو اس وجہ سے کرنا چاہیے لیکن پھر بھی واجب نہیں ہے. ورنہ بہت سے لوگ سجدہ تلاوت کا کفارہ پوچھنے آتے ہیں، نہیں کیے تو کیا ہے، واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ لیکن مستحب ہے، بہت اچھا عمل. اسی طرح جو ہے سجدہ تلاوت جو ہے ان کی جو ہے تعداد کے تعلق سے یاد رکھیے، سجدہ تلاوت ایک ہی ہوتا ہے سجدہ تلاوت ایک سجدہ ہوتا ہے، تعداد ایسا دو نہیں، جیسا ہم لوگ نماز میں کرتے دو ہوتے ہیں، سجدہ تلاوت ایک ہی ہوتا ہے. آپ ایک ہی بار کریں گے. ایسا آپ نماز میں ماشاءاللہ تراویح پڑھتے تو اس میں ہوتا نہیں، امام صاحب ایک ہی بار کراتے ہیں، وہ ایک ہوں گا یاد رکھیں. ٹھیک. نماز میں اگر ہوں گا تو اللہ اکبر کے ساتھ ہوں گے تاکہ پتہ چلے کہ سجدہ تلاوت، اور نماز کے باہر کریں گے تو آپ سیدھے چل جائیں گے سجدے کے اندر، کچھ بولنے کی ضرورت. ٹھیک ہے. تو اس سے تلاوت کی تعداد جو ہے سجدے کی جو ہے وہ ایک ہوں گا. ٹھیک. اور یہ سجدے ایک ہوں گا، اور یہ سجدے کتنے ہیں قرآن کے اندر، تو اس معاملے میں کوئی ایسی کوئی حدیث نہیں ملتی کہ رسول اللہ نے فرمایا اتنے ہیں. لیکن جو باتیں پتہ چلتی ہوئی ہے کہ سجدہ تلاوت جس پر علماء کا اور ائمہ کا اتفاق ہے وہ ہے 15 سجدہ تلاوت ہے. کسی نے کہا 14 ہے اور کسی نے کہا 11 ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ 15 سجدہ تلاوت ہے. کتنے ہیں؟ 15 جگہوں پر 15 ایسے مقامات ہیں جہاں سجدہ تلاوت ہے. حالانکہ حدیث کے اندر 2-3 بات آتی ہے، جیسا کہ دیکھیے کسی حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے 15 کی، 14 کی، 11 کی لگاتا ہے، لیکن جو صحیح بات ہے وہ یہ ہے کہ ثابت کوئی روایت نہیں ہے. 15 ہیں. کون کون سے؟ مختصر انداز میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. پہلا جو ہے میں ترتیب میں رکھ رہا ہوں قرآن کے آرڈر کے اعتبار سے. سورہ اعراف کی آخری آیت 206 نمبر، سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 206، پہلا سجدہ جو قرآن میں آتا ہے. دوسرا سجدہ جو قرآن میں آتا ہے وہ ہے سورہ رعد سورہ نمبر 15، معاف کرنا سورہ نمبر 13 آیت نمبر 15. سورہ رعد سورہ نمبر 13 آیت نمبر 15 کا دوسرا سجدہ ہے. تیسرا سجدہ جو قرآن میں آتا ہے وہ سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 50. سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 50. چوتھا سجدہ جو قرآن کا آتا ہے وہ ہے سورہ الاسراء یا سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 109. سورہ نمبر 17 سورہ بنی اسرائیل یا سورہ اسراء، سے دو نام سوروں کے سورہ کے آیت نمبر 109. پانچواں سجدہ تلاوت ہے سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 57. سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 57. اسی طرح جو چھٹا تلاوت کا سجدہ ہے وہ سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 18. سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 18 یاد رکھیں. اسی طرح جو ہے ساتواں جو آتا ہے سورہ الفرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 60. سورہ الفرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 60 میں آتا ہے.
8वां सजदा आता है सूरह नमल सूरह नंबर 27 आयत नंबर 26। सूरह नमल सूरह नंबर 27 आयत नंबर 26। इसी तरह 9वां सजदे जो है तिलावत आता है वो है सूरह नंबर 32 सूरह सजदा आयत नंबर 15। सूरह 32 सूरह सजदा आयत नंबर 15। इसी तरह 10वां जो आता है वो ये है, इसके अंदर जो बहरहाल मिलता है वो ये है, 10वां नंबर जो है सूरह साद जो है उसके आयत नंबर जो है 24 जो है सूरह स्वाद उसकी आयत नंबर 24 के अंदर मिलता है। 11वां जो हमें मिलता है वो ये है कि सूरह हामीम सजदा या सूरह फुसिलत सूरह नंबर 41 उसकी आयत नंबर जो 38 याद रखिए। और इसी तरह जो है 12वां जो मिलता है वो है सूरह नज्म सूरह नंबर 53 आयत नंबर 19 के अंदर मिलता है। और उसके बाद जो है 2 सजदे जो मिलते हैं वो एक ही सूरत के अंदर, सूरह हज के अंदर 2 सजदे आते हैं। सूरह हज उसके अंदर उलमा मुख्तलिफ है राय के अंदर कि ये माना जाएगा या ये नहीं माना जाएगा, ठीक है, उस मामले में इख्तिलाफ है, जिसकी वजह से तादाद 13 हो जाती है, 14 होती है, किसी के नजदीक 15 होती है। तो सूरह हज के अंदर जो है 2 बार जो आएंगे, जैसे सूरह हज का एक बार मैंने आपको इससे पहले ली सूरह नंबर 22 आयत नंबर 18, और दूसरा जो है मुख्तलिफ राय जो उलमा की वो ये है कि सूरह हज सूरह नंबर 22 आयत नंबर जो है 77 इसके अंदर भी जो है एक सजदा जो है तिलावत का जो है बहरहाल जो है आता है। तो इस तरह से जो है ये सजदों की आयतें और ये नंबर थे जो मैंने आपके सामने बहरहाल रखने की जो कोशिश की। तो इस तरह से ऐसे 15 मुकामात पर ये सजदे बहरहाल आते हैं। इसी तरह नमाज में सजदे तिलावत करना भी है और नमाज के बाहर भी कोई कर सकता है, ठीक है। नमाज में अगर इमाम करे तो तरीका मैंने बताया अल्लाह अकबर कह के जाएगा ताकि मुक्तदी को पता चले सजदा कर रहा है, और जब उठेगा तो फिर अल्लाह अकबर कहकर उठेगा। आम एतबार से सीधा वो नमाज के अंदर चला जाएगा, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से आता है। ये रिवायत में अल्फाज यूं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरा पढ़ा जिसके अंदर सजदा था और उसके अंदर जो है सजदा जो है आपने किया, उसकी तिलावत फरमाई, ठीक है। इसी तरह जो है नमाज के अलावा भी सजदे तिलावत जो है किया जा सकता है। इसके ताल्लुक से जो रिवायत आती है उसके अल्फाज देखिए इस तरह से, ये मुस्नद अहमद की रिवायत है। आपने फरमाया कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु हमारे पास सूरत तिलावत किया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है सूरत तिलावत करके सजदे की आयत तिलावत फरमाते और सजदा करते, मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा करते। फिर वो सहाबा कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हम सब भी जो है सजदा करते, हत्ता के वहां जगह नहीं बचती, मतलब सब सजदे में गिर जाते, जिसकी वजह से जगह नहीं बचती। जिससे पता चला आप नमाज में भी कर सकते, नमाज के बाद भी सजदे तिलावत में जो पढ़े वो भी करे, जो सुने वो भी करे। चूंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते, सहाबा सुनते और सब सजदा करते हैं ना, तो जो सुने वो भी करे, जो पढ़े वो भी करेंगे। इसी तरह सजदे तिलावत चूंकि नमाज का हिस्सा नहीं है तो इसके लिए वजू भी शर्त नहीं है और क़िबला भी शर्त नहीं है, दोनों चीजें शर्त है। तो उसी तरह तिलावत का सजदा ही इसमें भी फर्ज नहीं है और इसके लिए क़िबले रुख होना भी शर्त नहीं है। चूंकि हदीस के अल्फाज जो इससे पहले मैंने आपके सामने रखा था, जो मुस्नद अहमद की रिवायत थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे की आयत तिलावत करते, आप सजदा करते और हम भी सजदा करते, और इतने ऐसा सजदा करते किसी को जगह नहीं मिलती। जाहिर सी बात, इसका मतलब ये अनऑर्गेनाइज होता, पढ़ ली और सब कहीं भी जहां जगह मिली वहां सजदा कर लिया। इसी तरह की रिवायत आती है, उसके अल्फाज देखिए इस तरह से। ये रिवायत सही बुखारी की आपने फरमाया, हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कि आपने फरमाया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह नज्म की जो है तिलावत की और सजदा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुसलमानों ने, मुशरिकों ने, जिनों ने और इंसानों ने सभी ने सजदा किया। अब जाहिर सी बात है आप उनके साथ इंसानों ने, मुशरिकों ने, जिनों ने और सभी ने सजदा किया। तो मुशरिक तो नजस है, मुशरिक तो गंदगी है ना, तो कहाँ वजू करेंगे वो, और मुशरिक को क़िबले की तरफ देखकर करें। जाहिर सी बात सबने किया इंसानों, ठीक है। तो इससे पता चल रहा है कि इसके लिए वजू भी शर्त नहीं है क्योंकि ये नमाज का हिस्सा नहीं है, और इसके लिए जो क़िबला रुख होना भी शर्त नहीं है। जहाँ जैसे आपको सहूलत मिले आप बआसानी इसको जो है कर सकते हैं। इसी तरह जो है सजदे तिलावत के लिए तकबीर कहना लाजिम नहीं है। सजदा तिलावत नमाज में हो तो तकबीर कहना फिर लाजिम हो जाएंगे ताकि लोगों को पता चले सजदे तिलावत हो रहा है, ठीक है। इसी तरह जो है सजदे तिलावत की तस्बीह वही है जो सुबहान रब्बिल आला हम करते हैं, लेकिन सजदे तिलावत की और 2 दुआएं जो एक अबू दाऊद और एक इब्न माजा की है, आप चाहे तो दुआएं पढ़ सकते हैं। आप दुआओं को जानने के लिए आप छोटी सी किताब आती है हिस्नुल मुस्लिम ले ले, सारी दुआएं इसमें वो सजदे तिलावत की दुआएं मिल जाएंगी। अगर किसी को सजदे तिलावत की दुआ याद ना हो तो सबसे सिंपल सुबहान रब्बिल आला जो आप नमाज के सजदे में करते वो कर सकते, लेकिन इससे हटकर भी सजदे में ये 2 दुआएं साबित है, आप वो कर